نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج مورخہ 29 مئی 2023 ہمارا درس بخاری شریف اس کا سبق ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ بخاری شریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لکھی ہے، اور یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوئی ہے۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، امام بخاری سمیت، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی جان ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ امام نے اپنی پوری زندگی اتباع سنت اور احادیث نبویہ کی تفتیش اور تحقیق اور پھر اشاعت میں صرف کی۔ وراق رحمہ اللہ کا بیان ہے، ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے امام بخاری بھی جا رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قدم مبارک رکھتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ بھی بعد میں وہیں قدم مبارک رکھتے ہیں۔ امام بخاری کے مشہور شاگرد ہیں صاحب نسخہ، کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کسی جگہ جا رہا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا محمد بن اسماعیل کے پاس۔ ارشاد فرمایا ان سے میرا سلام کہنا۔ عبد الواحد بن آدم طوابیسی کا بیان ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ چند صحابہ کرام کے ساتھ کسی کے منتظر ہیں۔ میں نے سلام کے بعد عرض کیا کہ حضور کس کے منتظر ہیں؟ ارشاد فرمایا محمد بن اسماعیل کا انتظار ہے۔ طوابیسی لکھتے ہیں چند دن کے بعد جب امام بخاری رحمہ اللہ کے انتقال کی خبر ملی، میں نے غور کیا تو معلوم ہوا امام کا انتقال اسی رات میں ہوا جس رات میں نے خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی اس خواب میں زیارت ہوئی تھی۔ کان البخاری حافظا و محدثا جمع صحیح مکمل تحریری میلاد صدق بمدت عمرہ فیہ حمید بنقضا فی نور۔ صدق ہے تاریخ ولادت، نور ہے تاریخ وفات، عمر مبارک حمید ہے ملکوتی صفات۔ اب اشکال یہ ہے کہ جب احادیث میں تمنائے موت کی ممانعت ہے تو اتنے بڑے عظیم محدث نے یہ دعا فاقبضنی الیک کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیاوی مصیبت کی وجہ سے تمنا موت ممنوع اور حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اخروی مصیبت یا دینی فتنے سے بچنے کے لیے تمنا جائز ہے، جیسے شہادت کی تمنا کرنا۔ باقی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو کتاب مشہور ہے بخاری شریف سے، اس کی وجہ رسمیہ صرف یہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو وطن تھا وہ بخارا ہے، لیکن خود مؤلف رحمہ اللہ نے اس کا نام یہ رکھا تھا۔ تو بخاری شریف کا پورا نام یہ ہے: الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بسننہ و ایامہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرات محدثین کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی تالیف 3 وجوہ سے کی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ امام بخاری کی سوانح حیات سے معلوم ہوا کہ صرف 10 سال کی عمر میں احادیث نبویہ کے حفظ کا بے پناہ شوق دامنگیر ہوا۔ اس کے لیے مختلف ممالک کے 1000 سے زائد مشائخ حدیث اور ائمہ کبار سے اخذ حدیث کیا۔ چنانچہ جب 23 سال کی عمر ہوئی تو امام کے پاس 6 لاکھ حدیثوں کا ذخیرہ جمع ہو گیا، 3 لاکھ سینے میں یعنی حفظ اور 3 لاکھ صفینے یعنی بیاض میں۔ دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ احادیث صحیحہ کو ایک کتاب کی صورت میں ترتیب دیا جائے جس میں ہمہ قسم کی احادیث موجود ہوں۔ نمبر 2، ابھی یہ داعیہ صرف ایک خیال و پروگرام کی شکل میں تھا۔ ایک روز استاد محترم شیخ وقت امام اسحاق بن راہویہ نے دوران درس فرمایا: لو جمعتم کتابا مختصرا فی الصحیح لسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ استاد کے فرمانے سے اس خیال میں قوت پیدا ہو گئی، اور یہی چیز دراصل تالیف حدیث کے لیے اصل محرک بنی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عزم کر لیا کہ ایسی صحیح کتاب لکھوں گا۔ نمبر 3، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے خود منقول ہے،
رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، یعنی میں نے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں خدمت اقدس میں کھڑا ہوں، میرے ہاتھ میں پنکھا ہے جس کے ذریعے جسم اطہر سے مکھیوں کو دفع کر رہا ہوں۔ بعض معبرین یعنی تعبیر خواب کے ماہرین سے میں نے تعبیر پوچھی تو اس نے تعبیر بتائی کہ تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کذب کو دفع کرو گے، یعنی احادیث کے ذخیرے سے موضوع اور ضعیف حدیثوں کو چھانٹ کر نکال دو گے۔ اس تعبیر کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی تعلیف فرمائی۔ باقی صحیح بخاری میں کل احادیث کتنی ہیں؟ شیخ تقی الدین ابن صلاح کی تحقیق یہ ہے کہ صحیح بخاری شریف میں کل احادیث مع مکررات 7275 ہیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ سے بھی یہی منقول ہے، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہ تعداد صحیح نہیں ہے۔ پھر حافظ نے ہر باب کی احادیث صحیح طور سے شمار کر کے لکھا، کل احادیث مسندات کی تعداد 7397 ہیں، یعنی تحقیق کے بعد 7257 کے عدد پر 122 کا اضافہ کیا، لہذا کل تعداد 7397 ہو گئی۔ اس مقدمے کے آخر میں صفحہ نمبر 469 پر لکھتے ہیں، وجملۃ ما فی الکتاب من التعالیق 1841 حدیثا، یعنی کل جملہ تعلیق کی تعداد 1341 ہے، اور کل مطابعات و تنبیہ علی اختلاف الروایات 344 ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ مطابعات کی تعداد میں سبقت قلم یا صاحب کاتب سے بجائے 344 کے 341 ہو گیا۔ باقی اس تالیف کی ابتدا کب ہوئی، فراغت کب ہوئی، اس بارے میں شراح مورخین خاموش ہیں، لیکن اتنا مورخین بھی لکھتے ہیں اور خود مؤلف کا ارشاد بھی ہے کہ یہ کتاب 16 سال میں مکمل ہوئی، اور امام بخاری نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کتاب کو میں نے اپنے اساتذہ امام احمد، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سب سے پہلے یحییٰ بن معین کا وصال ہوا 233 ہجری میں، اور علی بن مدینی کا انتقال 234 ہجری میں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا انتقال وہ 241 ہجری میں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری کی تصنیف سے 233 سے پہلے فارغ ہو گئے تھے، یعنی یحییٰ بن معین کی وفات سے قبل۔ اور یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ اس کے بعد فراغت نہیں ہوئی، البتہ یہ ممکن ہے کہ یحییٰ بن معین کی وفات سے چند سال پہلے فراغت ہوئی ہو۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ فراغت کے بعد کچھ اضافہ بھی ہوا ہو۔ بس جب 233 میں فراغت تسلیم کر لی جائے تو لامحالہ ماننا پڑے گا کہ ابتدا 217 میں ہوئی، جبکہ امام کی عمر 23 سال کی تھی، تاکہ 16 سال کا حساب درست ہو جائے۔ لیکن چونکہ یہ یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ یحییٰ بن معین کی خدمت میں ان کی وفات کے سال کتاب پیش کی گئی، اس لیے ابتدا کا تعین بھی دشوار ہے۔ ہاں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ تکمیل 233 یہ اس سے پہلے ہوئی ہے، اسی لحاظ سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ابتدا 217 ہجری یا اس سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ روزانہ کے درس بخاری کو سماعت فرمائیں، اور سماعت فرمانے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبانا مت بھولیے۔ اللہ پاک ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ ہم سب سے تا حیات دیر دور تک اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ والسلام۔ محمد شاہ نواز معاویہ۔